اور دوسری حدیث جو تلاوت کی گئی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی گئی ہے، فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابغض الناس الی اللہ ثلاثۃ، کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ لوگوں میں بغض جن کے ساتھ اللہ کو ہے، اللہ کو جو بہت برے لگتے ہیں سب سے زیادہ، وہ تین قسم کے لوگ ہیں۔ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ مبغوض تین قسم کے لوگ ہیں۔ ملحد فی الحرم، ایک وہ جو حدود حرم کے اندر ظلم اور گناہ کرتا ہو۔ ناجائز کام ہر جگہ کی جائیں تو ناجائز ہوتا ہے، لیکن حرم کے اندر، حدود حرم کے اندر، بیت اللہ شریف اور اس کے ارد گرد کئی میل تک جو علاقہ ہے اسے حدود حرم کہتے ہیں۔ تو حدود حرم کے اندر رہ کر اگر کوئی شخص کسی پر ظلم کرے گا، قتل کرے گا یا اور کوئی گناہ کبیرہ کرے گا تو اللہ پاک کو یہ آدمی بہت مبغوض ہے، اللہ پاک اس سے بہت بغض رکھتے ہیں کہ ایک تو گناہ کر رہا ہے، اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، اور پھر اللہ کی حرم کے اندر ہی، تو یہ بہت بڑا جرم ہے اور گناہ ہے کہ حرم کے اندر کوئی ظلم کیا جائے اور گناہ کیے جائے۔ اور دوسری بات فرمائی وَمُبْتَغٍ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ، اور دوسرا وہ شخص جو اسلام میں جاہلیت کے طریقوں کو رائج کرنا چاہتا ہے، یعنی جو اسلام سے پہلے زمانے جاہلیت کی غلط رسوم و رواج تھی جن کو نبی علیہ السلام نے ختم کر دیا، لیکن اب اگر کوئی شخص دوبارہ انہی جاہلیت والی طور طریقوں کو اپنائے گا تو یہ بھی اللہ کو بہت مبغوض ہوگا، اللہ پاک اس سے بہت بغض رکھتے ہیں۔ تو جاہلیت کی رسموں کو نہیں اپنانا چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے جو غلط رسوم و رواج ختم کر دیے ہیں انہیں اپنانے سے بہت بڑا انسان وبال کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور تیسری بات فرمائی وَمُطَّلِبُ دَمِ امْرٍ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ حَقٍ لِيُحْرِقَ دَمَهُ، اور کسی مسلمان کا خون طلب کرنے والا ناحق تاکہ وہ اس کا خون بہائے، یعنی کسی مسلمان کو بغیر شرعی وجہ کے قتل کرنے کا ارادہ کرنا، کہ کسی مسلمان کو ناحق قتل کرنا چاہے، اس کا خون بہائے، تو مسلمان کو قتل کرنا ناحق یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اور اسی لیے اللہ پاک کو جو تین لوگ سب سے زیادہ مبغوض ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے۔ ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کی جان، مال اور عزت و آبرو کو اللہ پاک نے حرام قرار دیا ہے کہ اس کی بے حرمتی نہیں کرنی، اس کی حفاظت کرنی ہے۔ تو جو مسلمان ناحق دوسرے کو قتل کرتے ہیں، ناجائز، بغیر شرعی وجہ کے، بغیر کسی جس کی شریعت نے اجازت نہیں دی، تو ایسے لوگوں کے لیے بہت بڑی وبال ہے۔ تو اس میں دیکھو ہمارے معاشرے میں جو رسوم و رواج ہیں، غلط رسمیں ہیں، جاہلیت والی رسمیں ہیں، کم از کم ہمیں ان کو مٹانا چاہیے، ان کو اپنے گھروں سے ختم کرنا چاہیے تاکہ ہمارے گھروں میں قرآن و سنت کی تعلیمات عام ہو جائیں اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کے مطابق ہماری زندگی بسر ہو۔ تو یہ ہمارے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی خیر و برکت کا باعث ہوگا، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی شفاعت بھی اسی طور پر نصیب ہوگی۔ اور اگر ہم نے نبی علیہ السلام کے طریقوں سے ہٹ کر زندگی گزاری تو یہ زندگی پھر ہمارے لیے وبال بنے گی، آخرت میں اس کا حساب دینا ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔